السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج مجھے چند باتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات جو ہے، جب تک اس دنیا کے اندر جاندار موجود ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر گھر کے اندر موت کا آنا ہے۔ جب تک انسان گھر کے اندر ہیں تو موت اور زندگی سے متعلق چند باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، جس گھر کے اندر موت ہو جائے اس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے دفن اور کفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ جب پورا یہ یقین ہو جائے کہ یہ انسان دنیا سے جا چکا ہے، تب جا کر ہی اس کا دفن اور کفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ کئی بار یقین کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سکتے کی بیماری ہے کہ انسان سکتے میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا ہو۔ لیکن جب انسان کو پورا یہ یقین ہو گیا کہ یہ انسان دنیا سے جا چکا ہے تو سب سے پہلے اس کا کفن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ہے وہ ہے غسل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے مسجدوں میں اماموں کو بلا کر ان کو غسل دلاتے ہیں، یا پھر اگر کوئی عورت مر جاتی ہے تو اس عورت کے لیے غسل کے لیے کسی عورت کو تلاش کر کے لاتے ہیں، پھر وہ عورت اس کو غسل دیتی ہے، میرے نزدیک یہ سب سے بڑی، یہ بہت غلط بات، یہ سب سے بڑی غلط بات کہ انسان کے پاس آخری موقع اس کی خدمت کا یہ غسل کا ہی رہ جاتا ہے، کہ آخری جو ہم خدمت کریں انسان کی، کہ ہم غسل کے لیے، کہ ماں بیٹی کے لیے کرے، بیٹی ماں کے لیے کرے، ایک مرد، ایک لڑکا اپنے باپ کے لیے کرے، باپ اپنے ایک لڑکے کے لیے کرے، یہ ایک آخری خدمت رہ جاتی ہے انسان کی دنیا سے جانے کے وقت۔ تو اس چیز کو بھی ہم خود نہیں کر پاتے، دوسرے سے کراتے ہیں، اس لیے میرے نزدیک یہ سب سے بڑی غلط بات۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان غسل دینے کا طریقہ سیکھے، اور بجائے دوسروں سے کرانے کے خود آپ غسل دیں اپنے پریوار کے لیے، کسی کے لیے بھی جس کے لیے موت ہو چکی ہے۔ تیسری بات جو میں کروں گا کہ غسل کو جو ہم دیں گے تو کہاں دیں گے؟ دیکھو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا کھودیں اور پھر یہاں پر ہم سے غسل دینا ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں بات ہے کہ یہاں اس کے کسی کے پیر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ طریقہ کچھ نہیں ہے۔ طریقہ سیدھا سا طریقہ غسل دینے کے لیے یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چوتری وغیرہ ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی جیسے کہ لیٹرنگ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو غسل خانہ، وہاں بھی ہم غسل دے سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت بھیڑ ہے، آنے والے جانے والے آدمی ہیں کہ میت کے گھر آئیں گے جائیں گے، تو وہاں پر ایک کھڑا اس لیے کھودا جاتا ہے تاکہ پانی اس کھڑے کے اندر آ جائے اور کسی آنے جانے والے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ باقی ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہاں اس کا پانی کے اوپر کسی کے پیر پڑیں گے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں کوئی سہولت ہے آسان، وہیں اس کے لیے غسل دے دیں، یہی ہے۔ تو یہ غسل کی جگہ کی بات کی ہوئی۔ چوتھی چیز جو میں بتا رہا ہوں آپ کے لیے وہ ہے کہ ہم ایک وقت فکس کر لیں، کہ ہم سب مشورہ کر کے کہ ہمیں میت کے لیے کس وقت مٹی دینی ہے اور اعلان کرانا۔ اگر ہم نے 8 بجے کا اعلان کرا دیا ہے تو ہمیں 8 بجے ہی مٹی دینی ہے، نہ کہ 8:30 بجے۔ آج پوری میوات کے اندر یہ سب سے بڑی جھوٹ، فریب، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم جو وقت بتاتے ہیں 8 بجے کا، اگر ہم نے وقت دیا ہے کسی کو تو ہم وہ بھی جو آنے والے وہ بھی سوچتے ہیں کہ 8:30 بجے، 9 بجے مٹی لگے گی، اس لیے پھر اسی حساب سے چلتے ہیں۔ میت کے لیے دیر کرنا، ایک لڑکا اپنے باپ سے 6 مہینے سے نہیں بات کرتا، لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹا بمبئی میں ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار سب کہیں گے نہیں اس کے لڑکا کو آنے دو، اور پھر لڑکا آیا 2 دن کے بعد میں، تو اب آتے ہی اس کا تھوڑا سا اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً سے کہتے چلو دے دو بیٹا، کیا ہوا اس سے کیا حل ہوا؟ تو اس لیے ہم سب بیٹھ کر ایک وقت طے کریں کہ ہمیں مٹی کس وقت دینی ہے، جس وقت ہم نے طے کر لیا ہے اسی وقت مٹی دینا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارا کھانا، میت کے لیے کھانا، میت کے جو رشتہ دار آ رہے ہیں ان کے جو کھانے کا جو مسئلہ ہے، جو ہم کھانا بناتے ہیں کہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جتنے مٹی دے کر آنے والے جو بھی ہے وہ سب مٹی دے کر آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ جو رشتہ دار آئے ہیں اور اگر کھانے کا وقت ہے تو ان کے اڑوس پڑوس کے وہ کچھ انتظام کر کے وہ ان کے لیے کھلا دیں۔ باقی 3 دن تک اس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہ کرے۔ چولہا وغیرہ جلا سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی یہ ناجائز نہیں ہے، چولہا جل سکتا ہے گھر میں، لیکن 3 دن تک میت والوں کے لیے کھانا پہنچانا یہ بہتر ہے۔ تو یہ کھانے سے متعلق ہو گئی بات۔ تو اس کے بعد دوسری بات جو میں 5ویں جو بات میں کروں گا کہ قبر کے سرہانے پر اگر لڑکی کا، عورت کا جنازہ ہے
تو اس کے جو محرم ہیں وہی اس کو قبر میں اتارے، اس کے بعد کوئی بھی آدمی اس کی قبر کے پاس نہ جائے، تب تک وہ ڈھک نہ دی جائے، اس پر پٹاؤ نہ ڈال دیا جائے۔ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے محرم ہیں وہی اس کو اتاریں گے، وہی وہاں رہیں گے۔ یہ سب سے اس پہ ہم احتیاطی کریں۔ تو چھٹی بات جو میں کروں کہ قبر کے جو پتھر ہم جو لگاتے ہیں، وہ پتھر پہ صرف جو شریعت کے اندر جو اجازت ہے وہ اتنی اجازت ہے کہ ہم صرف نام ڈال سکتے ہیں، وہ بھی کسی یادداشت کے لیے کوئی تاریخ ڈال سکتے ہیں، نام ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اجازت ہے کہ ہم جیسے 786 ڈال دیتے ہیں، یا ہم اس کے باپ کا بھی باپ کا نام ڈالتے ہیں، یا پھر ہم کچھ گاؤں کچھ اور ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ساری باتیں ناجائز ہیں۔ ہم صرف اگر ڈالنا ہی ہے تو یادداشت کے لیے صرف اس کا نام اور تاریخ ہم ڈال سکتے ہیں۔ 7ویں بات جو میں کروں گا کہ ہم قبرستان کے اوپر ہم ایک پیڑ لگاتے ہیں، تو پیڑ لگانا کیسا ہے؟ دیکھو، پیڑ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تھے، دو قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، قبروں کے مردوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی منگائی اور ٹہنی کو وہاں گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک کہ ٹہنی ہری رہیں گی ان پہ عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اسی کو ہم بہت سارے دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ عذاب جو ان کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کو تو کشف ہو گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس بنا پر انہوں نے وہ ٹہنی منگا کر ان قبروں پر گاڑی تھی، نہ کہ ہر قبر کے لیے ہے۔ اس لیے قبرستانوں کے اندر پیڑوں کا لگانا جائز نہیں ہے۔ 8ویں بات جو میں بات کروں گا، ہم جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈالنے کے بعد جب ہم اس پر پانی چھڑکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، پہلے زمانے میں جب مٹی ڈالتے تھے تو آندھیاں چلتی تھی، اور جو پانی چھڑکتے تھے تو پانی چھڑکنے کا مقصد یہ تھا کہ مٹی پانی سے دب جائے تاکہ ہوا کے ذریعے سے مٹی اڑ نہ جائے اور اس کے جو پتھر وغیرہ ٹکڑی وغیرہ جو بھی چیز اس وقت میں تو وہ دکھ نہ جائے، اس لیے اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی قبر کے اوپر پانی چھڑکنا یہ سنت ہے اور اس کو چھڑکنا چاہیے۔ 9ویں بات جو میں کروں گا کہ وہ قبر ایک بالشت ہی اوپر ہونی چاہیے۔ اب جب آپ اتنا گڑھا کھودیں گے، مٹی اتنی باہر نکال کے پھینکیں گے، پھر مٹی کہاں جائے گی؟ پھر آپ سوچتے ہیں کہ سب مٹی کو اس کے اوپر ہم رکھ دیں، تو وہ بجائے ایک بالشت کے قبر ایک ہاتھ ہو جاتی ہے، جو کہ غلط۔ اس طریقے سے ہم یہ چیزیں ہم نہ کریں۔ تو ہم ان تمام چیزوں پر احتیاطی کریں اور اپنے علماؤں سے، اپنے ائماؤں سے ہر بات کو پوچھ کر ہم کریں۔ قبرستان میں ہم جا رہے ہیں، ہم دعا پڑھ کے جب جائیں تو قبر کے پاس ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ جو پڑھنا ہے تو وہ کہاں پڑھنا ہے؟ دیکھو، بہتر طریقہ یہ ہے ہم میت کے پائیں تین کی طرف، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ہم کل کلام ان کے لیے پڑھیں۔